کیا حال چال ہے سامعین اکرام؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ تک ہماری پچھلی جتنی ویڈیوز ہیں وہ سب پہنچ چکی ہوں گی اور آپ کو ان سے بہت ہی زیادہ معلومات اور حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوا ہوگا۔ اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یہ چینل ہے دین صوفی کے نام سے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور آن کریں تاکہ مزید جتنی ہماری ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے محبوب پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ آگے اللہ پاک حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی محبوب پر درود اور سلام بھیجو۔ تو آئیں مل کر ایک دفعہ میرے ساتھ با آواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، کہ کائنات میں سب سے پہلے کیا چیز تھی۔ جب آدم پاک بھی نہ تھے، آسمان بھی نہ تھا، جنت بھی نہ تھی، دوزخ بھی نہ تھی، نہ چن تھے نہ پرند تھے، کوئی چیز بھی کائنات میں نہیں تھی۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ تو یہی سوال کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضور اللہ پاک نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق کی؟ اب سب سے پہلے آپ یہ چیز دیکھیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا۔ تو انہوں نے جب یہ حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ماں باپ سب آپ پر قربان، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ سب سے پہلے آدم پاک کو بنایا یا جنت دوزخ کو بنایا؟ کس چیز کو بنایا؟ تو آگے سے حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ آپ بھی ضرور سنیں۔ سامعین اکرام، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور پاک جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر، اللہ عز و جل نے کائنات میں سب سے پہلے چند پرند اور زمین آسمان جنت دوزخ اور ملائکہ ان سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے تخلیق کیا۔ تو سامعین اکرام، جب اللہ پاک نے اپنے نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا تو اس وقت آسمان اور زمین تو تھے نہیں، وقت بھی تھا نہیں، دن مہینے کچھ بھی نہیں تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، تو وہ نور کہاں پر تھا؟ تو اس کا جواب حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر، جیسے اللہ نے چاہا وہ نور گردش کرتا رہا۔ اب سامعین اکرام، یہ اللہ پاک جانتا ہے کہ وہ نور کس جگہ پر تھا اور کس جگہ پر گردش کرتا رہا۔ سامعین اکرام، اس چیز کو سمجھیں کہ کائنات میں جب کچھ بھی نہ تھا، نہ جن نہ فرشتے نہ ملائک نہ زمین نہ آسمان نہ دوزخ نہ جنت نہ کوئی انسان تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تب بھی ہمارے نبی کا نور اللہ پاک نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اور پس جب اللہ تعالیٰ اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا پس جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ بنا کہ وہ زمین آسمان دنیا چند پرند ہر چیز کو بنائے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور جن جنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور بنایا تھا، اپنے نور کے ساتھ جو نور تخلیق کیا تھا، اس نور کے جسے نور محمدی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ تو سامعین کرام، اب آپ نے اس حدیث شریف کو غور سے سننا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور پر نور کا نور تخلیق کیا اور پھر حضور پر نور جن جنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے جو 4 حصے کیے، ان میں سے جو پہلا حصہ تھا، جو نور محمدی کے 4 حصے ہوئے، اللہ کے نور سے نور محمدی کی تخلیق ہوئی، اور نور محمدی کے جو نور کے 4 حصے ہوئے، ان میں سے سب سے پہلے حصے سے اللہ نے قلم بنائی۔ سامعین کرام، یہ وہی قلم ہے جو آپ کی اور ہماری اور پوری آدم پاک کی نسل کی جس سے تقادیریں لکھی گئی۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کریں سامعین کرام کہ جو قلم سے ہماری تقدیریں لکھی گئی، وہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جز ہے۔ تو سامعین کرام، اب اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے 3 حصے بچ گئے، اور ان میں سے جو دوسرا حصہ تھا، اس سے اللہ پاک نے لوح کو تخلیق کیا۔ لوح کہا جاتا ہے سامعین کرام جس پر آپ کی، میری اور پوری امت مسلمہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جن فرشتے، ملائکہ، چند پرند، سب کی جو تقادیریں ہیں وہ اس لوح پر لکھ دی گئی۔ لوح کہا جاتا ہے تختی کو، اس تختی پر لکھ دی گئی۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے سے قلم بنی، جو نور محمدی کا پہلا حصہ تھا اس سے قلم بن گئی، اور جو دوسرا حصہ تھا اس سے اللہ پاک نے لوح کو تخلیق کیا۔ لوح کہتے ہیں تختی کو۔ سامعین کرام، اب ہم چلتے ہیں تیسرے سے۔ پہلے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، یہ بھی نور خداوندی ہی ہے۔ اس سے آگے سامعین کرام ہم اس کی حقیقت بیان نہیں کر سکتے کہ اس نور کا آگے کیا کام ہے، کیا نہیں کام، لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ نور خداوندی ہی ہے۔ آئیں سامعین کرام، ہم تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ تیسرے حصے سے اللہ پاک نے کیا تخلیق فرمایا۔ تو سامعین کرام، اللہ پاک نے جو تیسرا حصہ تھا، اس تیسرے حصے سے عرش کو تخلیق فرمایا۔ اب سامعین کرام، آپ اندازہ کریں اللہ پاک کا عرش کتنا بڑا ہے، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جو عقلوں میں آ ہی نہیں سکتا۔ وہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 4 حصے ہوئے، اس میں سے پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش بنایا۔ تو سامعین کرام، اس کی مزید تفسیر ہم کیا کریں، ہر بندہ اپنے اپنے ذہن کے حساب سے اس کو خود سمجھے تو وہی بہتر ہے۔ باقی اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، ہم تو آپ کو وہی سنائیں گے جو حدیث میں آیا ہے۔ تو تیسرے حصے سے اللہ پاک نے عرش کو تخلیق فرمایا۔ آگے سامعین کرام بچ گیا چوتھا حصہ۔ وہ جو نور محمدی کے 4 حصے کیے تھے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش، اور چوتھے حصے کے اللہ پاک نے پھر 4 حصے فرمائے۔ سامعین کرام، آپ اس بات کو سمجھیں، جو 4 حصے کیے تھے، 3 سے چیزیں بن گئی، تو جو چوتھا حصہ بچا اس کے پھر 4 حصے ہو گئے، اور جو ان میں سے جو 4 حصے ہوئے اور ان میں سے جو پہلا حصہ تھا، اس سے اللہ پاک نے کیا تخلیق فرمایا سامعین کرام؟ آئیں سنیں سامعین کرام، جو چوتھے کے پھر 4 حصے ہوئے، ان میں سے جو پہلا حصہ تھا، اس سے اللہ پاک نے وہ ملائکہ کو تخلیق کیا جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ 8 ملائکہ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس چوتھے حصے کے جو 4 حصے ہوئے، اس میں سے پہلے حصے سے وہ ملائکہ کو تخلیق فرمایا۔ اب آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ جو ملائکہ ہیں یہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ تو سامعین اکرام کہتے ہیں کہ جو یہ ملائکہ ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، جس کے یہ نور سے بنے ہیں تو یہ اتنے پاک ہیں، تو پورے نور کا عالم کیا ہوگا۔
سامعین اکرام، آپ اس بات کو سمجھیں کہ سرکار کی طہارت کا علم، سرکار کی پاکیزگی کا علم، سرکار کی معصومیت کا علم ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو سامعین اکرام، آگے اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس سے اللہ پاک نے کیا تخلیق فرمایا، آئیں سنیں۔ تو سامعین اکرام، اللہ پاک نے جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حصے کیے اور پھر چوتھے کے جو 4 حصے کیے ان میں سے دوسرے سے اللہ پاک نے کرسی کو تخلیق فرمایا۔ سامعین اکرام، یہ وہ کرسی نہیں ہے جو جیسی کرسیوں سے ہم گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے سامعین اکرام آیت الکرسی پڑھی ہوگی اور اس میں آپ نے یہ آیت مبارکہ بھی پڑھی ہوگی، کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ پاک کی جو کرسی ہے وہ 7 آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے۔ تو سامعین اکرام، آپ یہ اندازہ کریں کہ جو اللہ پاک نے اس کرسی کو بنایا، اللہ کی جو کرسی ہے وہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 حصوں میں سے پھر 4 حصے ہوئے، ان میں سے دوسرے حصے سے اللہ پاک نے تخلیق فرمائی۔ یہاں سامعین اکرام میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ اس بات پر غور کریں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس کے نور کے چھٹے حصے سے بنائی گئی جو کرسی ہے وہ 7 آسمان اور 7 زمین کی وسعت میں نہیں آ رہی۔ سامعین اکرام، اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کون سمجھے گا؟ سامعین اکرام، پھر اس نور کا جو تیسرا حصہ تھا، دوسرے سے کرسی بن گئی، جو تیسرا حصہ تھا اس سے اللہ پاک نے سارے ملائکہ کو تخلیق کیا، جتنے بھی ملائکہ ہیں۔ پہلے تو 8 جو بنے پہلے حصے سے وہ تو عرش کو اٹھانے والے ہیں، اس کے علاوہ جتنے ملائکہ ہیں ان سب کو اللہ پاک نے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے حصے کے جو 4 حصے ہوئے ان میں سے تیسرے حصے سے تخلیق فرمایا۔ آگے اللہ پاک نے پھر پیچھے رہ گیا چوتھا حصہ، اللہ پاک نے پھر اس چوتھے حصے کے پھر 4 حصے فرمائے۔ سامعین اکرام، میں آپ کو حدیث شریف سنا رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ جو 4 حصے چوتھا حصہ بچا اس میں سے اللہ پاک نے پھر 4 حصے فرمائے۔ تو سامعین اکرام، اس چوتھے حصے کے جو اللہ پاک نے پھر 4 حصے فرمائے تھے ان میں سے پہلے حصے سے اللہ پاک نے زمینیں اور دوسرے حصے سے آسمان تخلیق فرمائے۔ تو سامعین اکرام، پہلا حصہ بھی ہو گیا اور دوسرا حصہ بھی ہو گیا، تو اب جو تیسرے حصے سے اللہ پاک نے تخلیق فرمایا وہ ضرور سنیے گا۔ تو سامعین اکرام، اللہ پاک نے 4 حصے کیے، ان چوتھے کے پھر 4 حصے کیے اور پھر چوتھے کے 4 حصے کیے، پہلے سے زمین، دوسرے سے آسمان، اور جو تیسرا حصہ تھا، دوسری دفعہ جو چوتھے کا تیسرا حصہ آیا اس میں سے اللہ پاک نے جنت اور دوزخ بنائی۔ اور سامعین اکرام، پھر اس کے بعد جو چوتھا حصہ بچا اس کے اللہ پاک نے پھر 4 حصے کیے۔ سامعین اکرام، اس چوتھے کے جو پھر 4 حصے کیے تھے ان میں سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اندر جو نور ہے اس کو تخلیق فرمایا۔ جتنے مومنین ہیں، جتنے حضور سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ ایمان نام ہی حضور کی محبت کا ہے، تو جتنے مومن ہیں اللہ پاک نے اس پہلے حصے سے ان کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ تھا اس سے اللہ پاک نے اس کے دوسرے حصے سے سامعین اکرام اللہ پاک نے مومنوں کے دلوں کا جو نور ہے جس سے وہ اللہ کی معرفت کو پہچانتے ہیں اس کو تخلیق فرمایا۔ تو سامعین اکرام، چوتھے کے پھر جو 4 حصے ہوئے ان میں سے پہلے حصے سے اللہ پاک نے مومنوں کے نور کو تخلیق فرمایا اور دوسرے حصے سے ان کے دلوں میں جو اللہ کی معرفت ہے جس سے وہ اللہ کو پہچانتے ہیں اس کو تخلیق فرمایا۔ اور سامعین اکرام، آگے اللہ پاک نے اس کے تیسرے حصے سے سامعین اکرام اس کا جو تیسرا حصہ بچا اس میں سے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے اس سے ایک دوسرے کی محبت کو پیدا فرمایا۔ جیسے سامعین اکرام، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، تو یہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جس کی وجہ سے ہم آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سامعین اکرام جو آگے کے معاملات ہیں وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، ہم نے صرف آپ کو اتنا بتایا جتنا حدیث شریف میں موجود ہے۔
تو سامعین کرام، حضور سے محبت کریں، حضور کی آل سے محبت کریں، زیادہ سے زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور ہمیں اجازت دیں۔ اگلی ویڈیوز میں ہم پھر آپ سے ملیں گے، تو آئیں مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، اس گفتگو میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے اور ہمیں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔